السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا حادثہ جس نے سوشل میڈیا کو پوری طریقے سے ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ واقعہ ہے بلوچستان کا۔ وہاں پر ایک لڑکی کو اس وجہ سے گولی مار دی گئی اور اس کے شوہر کو بھی ساتھ میں، کہ انہوں نے پسند سے شادی کی تھی۔ 1.5 سال پہلے دونوں نے پسند سے شادی کی اور 1.5 سال کے بعد ان کے گھر والوں نے دعوت کے بہانے سے بلا کر دونوں کو گولی مار دی۔ دیکھیے گا، سوال یہ ہے کہ کیا پسند کی شادی کی سزا گولی ہے یا پسند کی شادی کی سزا موت ہے؟ ان سوالوں کے جواب حدیث کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اس لڑکی نے نہ تو بھیک مانگی ہے، اس لڑکی نے نہ رونا دھونا کیا ہے، اس لڑکی نے نہ ہاتھ جوڑے، نہ اپنے گھر والوں کے پاؤں پکڑے، بلکہ اس لڑکی نے قرآن ہاتھ میں لے کر صاف طور پر کہہ دیا کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر تمہیں گولی مارنی ہے تو تم مجھے گولی مار سکتے ہو، اور گولی مار دی گئی۔ دیکھیے گا، اسلام عورت کو حق دیتا ہے لیکن سماج گولی دیتا ہے۔ پسند کی شادی پر گولی، یہ اسلام ہے یا جہالت؟ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں بخاری شریف کی ایک روایت ملتی ہے 5136 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ لڑکی، جو کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس سے اجازت لے کر کے اس کی شادی کرو۔ لیکن ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا سماج اس طرف جا رہا ہے کہ جب کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اظہار کر دیتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، یا لڑکا اظہار کر دیتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو اس کو غیرت کا، ایگو کا اور انا کا مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے گھٹیا آدمی سے تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن اس سے شادی نہیں کریں گے جس سے شادی کرنے کے لیے تم نے پسند کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی نیک آدمی ہو، کتنا ہی اچھا آدمی ہو، کتنا ہی مخلص آدمی ہو۔ نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لڑکے نے یا لڑکی نے اظہار کیا ہے اپنی پسند کا۔ کیا ہمیں اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر ہمارے بچے پسند کی شادی کا اظہار کر دیں تو ہم ان کے خلاف چلے جائیں، ہم ان کو گولی مار دیں، یا ہم ان کا قتل کر دیں، یا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم ان کی پسند کا خیال نہ رکھیں؟ اب آپ اس بات کا جواب تلاش کیجئے گا کہ جو یہ لڑکے لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، تو کیا یہ اچانک بھاگ جاتے ہیں، یا اچانک یہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یا اچانک یہ دوسری جگہ جا کر شادی کرتے ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ موسٹلی ایسے واقعات جب آتے ہیں جب بچے اپنے گھر والوں سے کہہ کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کی ایگو، گھر والوں کا انا کا مسئلہ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، اور گھر والوں کی غیرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بھائی، جب بچوں نے پسند کا اظہار کر دیا ہے تو کیا مسئلہ ہے ان کی شادی کرانے میں؟ کیا مسئلہ ہے ان کا نکاح کرانے میں عزت کے ساتھ؟ اور اس بلوچستان کی لڑکی نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں نے زنا نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے گھر والوں نے اس کو گولی مار دی اور لڑکے کو بھی گولی مار کر کے ختم کر دیا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کی 5138 نمبر کی۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا، تو اس لڑکی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس بات کی، تو اللہ کے نبی نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس لڑکی کی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی مرضی تھوپنی ہے، ہمیں اپنی غیرت کو، اپنی ایگو کو اور اپنی انا کو مسئلہ بنانا ہے، اور ہمیں اس لڑکی سے، اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی ہے جس سے ہمارے بچوں نے پسند کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت ان کو دے چکا تھا جنہوں نے اپنی بہن کو گولی مار کر کے ختم کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے پسند سے شادی کی تھی؟ تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ کون ہوتے ہیں ان کو گولی مارنے والے؟ کیا ہم خدا ہیں؟ کیا ہم کسی کی روزی روٹی کے مالک ہو چکے ہیں؟ کیا ہم کسی کی زندگی کے مالک ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیا یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے
کہ ہم کسی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیں۔ اگر کوئی زنا کا الزام بھی لگاتا ہے تو اس کے ذمے 4 گواہ لانے لازم ہیں اور ضروری ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ جب اللہ منع کر رہا ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کے لیے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے بڑے ہو گئے؟ کیا ہمارا مرتبہ یا ہمارا مقام اللہ سے بڑا ہو گیا؟ اللہ کا فرمان ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ نے قتل کیا ہے اس کا بدلہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کا بدلہ اسلام کے اندر قصاص ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے اندر جان کا بدلہ جان ہے۔ اگر اسلامک حکومت ہو تو تمہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی خوشی کا خیال رکھیں۔ ہمیں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم مرضی کے بغیر بچوں کی شادی نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو بہتر لگی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔